اس کا نقشہ کھینچا ہے. وقال نسوة فی المدینہ، شہر مصر کی عورتوں نے کہا، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پہ مر بیٹھی ہے، اپنے نوکر پہ مر بیٹھی ہے. قد شغفها حبا، اور اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے. لیکن جب زلیخا نے ان کا مکر سنا، ان کی بدگوئیاں سنی، بد زبانیاں سنی، چیمی گوئیاں سنی، تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، جب ان کی بدگوئیاں سنی تو بلاوا بھیجا، دعوت نامہ بھیجا کہ آؤ آج میرے گھر پہ سارے شہر کی عورتوں کو دعوت ہے. جب بلاوا پہنچ گیا، اور اگر دعوت ہو بادشاہ کے گھر تو کون دعوت پہ نہیں جانا چاہے گا؟ میرے نوجوان پر کل اگر نریندر مودی کا فون آ جائے کہ جو ہے دلی آ جا، کل میرے دسترخوان پہ تیری دعوت ہے، تو وہ پھولا نہیں سمائے گا. تو عزیز مصر کے گھر سے جب دعوت آئی تو ساری میدے کی ماری ہوئی جنس جو ہے دسترخوان کی عاشق جو ہے زلیخا کے گھر میں جمع ہو گئی. جب زلیخا کے گھر عورتیں پہنچی تو وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، تو پھر زلیخا نے گھر سجایا، مسندیں لگائی، تکیے لگائے، دسترخوان لگایا، پلیٹیں سجائی، ہر پلیٹ میں چھری اور چاقو بھی رکھ لیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر پلیٹ میں چاقو بھی رکھ دیا. اور جب ساری وہ میدے کی جنس جب دسترخوان پہ پھل فروٹ پہ ٹوٹ پڑی تو زلیخا نے کہا وقالت اخرج علیہن، میرے یوسف نکلیے ذرا انہیں پتا چلے کہ میرا یوسف کون ہے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو جو پھل کاٹ رہی تھی لیکن ایسی بدہوش ہوئی کہ جو ہے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. امی عائشہ فرمایا کرتی تھی وہ تو مصر کی عورتوں نے زلیخا کے یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ دیے، اگر وہی کی وہی عورتیں میرے یوسف کو، میرے آقا کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی، سینے چیر کے بیٹھ جاتی. تو زلیخا نے کہا نکلیے میرے محبوب. یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی، قسمیں کھا کھا کر کہنے لگی یہ بشر نہیں ہو سکتا. ارے اس دور کی دسترخوان کی جنس نے جب نبی کو دیکھا تو کہا کہ بشر نہیں ہو سکتا، اور اس دور کی دسترخوان کی جنس حلوے پوڑی پہ مرنے والی جنس نے جب نبی کا ذکر سنا تو کہا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا. حقیقت یہ ہے کہ تو بشر نہیں ہو سکتا. بشریت تجھے کیا پتا بشریت کا مقام کیا ہے؟ دیکھا نہیں معراج کے سفر میں نوریوں کا سردار جا کے سدرا پہ ٹھہر جاتا ہے، کہتا ہے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھو تو میرے سارے پر جل جائیں. تو جہاں نوریوں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں انسانوں کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا نگینہ بشریت کی انگوٹھی ہی میں سجایا ہے. تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین و جمیل دیا. ہاں کمال خلاق ہے ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی. قرآن کہتا ہے اپنی طرف سے جوڑ کے نہیں بول رہا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے یہ خاص رسول ہے. من انفسکم یہ تم میں سے ہے، لیکن من انفسکم تم جیسا نہیں ہے. من انفسکم
یہ تم میں سے ہے لیکن من انفسکم تم جیسا نہیں ہے، تم میں سے ہے تم جیسا نہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے تمہاری اولادیں ہیں ان کے بھی زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم ہے، جس طرح تمہیں نیند آتی ہے تو انہیں بھی نیند آتی ہے۔ من انفسکم تم میں سے ہیں لیکن من انفسکم تم جیسے نہیں ہیں۔ تمہارے پسینے میں بدبو آتی ہے، ان کے پسینے میں خوشبو آتی ہے، ان کے پسینے میں خوشبو آتی ہے۔ مدینے کی عورتیں کہتی تھی ام سلیم تیرے پاس جو خوشبو ہے وہ دینا، ہم اپنی دلہنیا کو لگائیں، ذرا بتا نا لاتی کہاں سے ہے، اس دکان کا ایڈریس بتا، اس دکان کا پتہ بتا تاکہ یہ خوشبو ہم بھی خریدیں۔ ام سلیم کہتی تھی دنیا کی کسی دکان میں یہ خوشبو نہیں ملے گی، یہ خوشبو محمد عربی کے پسینے کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو من انفسکم تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں۔ لیکن اشکال کرنے والا اس پر بھی اشکال کرے گا۔ میں بات کو مثال سے واضح کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ہے تم جیسا نہیں؟ آؤ مثال دوں۔ پتھر تو وہ بھی ہے جو تیرے گھر کی بنیاد میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو مسجد میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو اسکول میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو مدرسے میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو سڑک کے کنارے کلومیٹر بتا رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو حجر اسود ہے، کالا پتھر۔ حجر اسود پتھر ہے لیکن حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں، پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یہ جنتی پتھر ہے، آیا تھا تو سفید تھا، امت کے گناہوں نے اس کو آدھے سے زیادہ کالا کر دیا ہے۔ اور نبی نے فرمایا حجر اسود کے آنکھیں بھی ہیں، وہ دیکھتا بھی ہے۔ کون کون حاجی آئے ہوئے ہیں، کون کون عمرہ کرنے آیا ہوا ہے، کون کون طواف کر رہا ہے، حجر اسود دیکھتا بھی ہے۔ نبی نے فرمایا حجر اسود کے کان بھی ہیں، وہ سنتا بھی ہے۔ کون تلبیہ پڑھ رہا ہے، کون لبیک لبیک پڑھ رہا ہے، وہ حجر اسود سنتا ہے۔ اور نبی نے فرمایا حجر اسود کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جب کوئی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، بوسہ نہیں دیتا، دور سے کھڑے ہو کے اشارہ کرتا ہے، تو اس اشارہ کرنے کی وجہ سے حجر اسود اس بندے کے سارے گناہ کیچ کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے، اس لیے تو کالا ہوتا جا رہا ہے۔ تو حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ آؤ ایک اور مثال دوں۔ پانی تو وہ بھی ہے جو تیری بوتل میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو تیرے گلاس میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو تیری ٹنکی میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نلکے سے آ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نالی میں بہ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو زمزم ہے۔ زمزم کوئی آئل نہیں، زمزم پانی ہے۔ تو زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں۔ نبی نے فرمایا زمزم میں جنت کی 3 نہریں چل رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ تو مقدس تو پہلے سے تھا، جس دن اسماعیل کی ایڑی سے نکلا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے تو نبی کے لعاب دہن میں اللہ نے 3 جنت کی نہروں کا پانی ملایا ہے، رحیق کا، معین کا، سلسبیل کا۔ تو زمزم میں یہ نبی کے لعاب کی برکت ہے کہ 24 گھنٹے مکہ کے اندر موٹر چلتی ہے لیکن زمزم کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ میرے نبی کی برکت دیکھنی ہے تو آؤ حاجیو، چلو اپنی جیب ڈھیلی کرو، تم جاؤ خریداری کرو، تمہاری جیب خالی ہو سکتی ہے، مدینے کی کھجور کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ میرا نبی بشر میں سے بشر ہے، بشر جیسا بشر نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل دیا ہے، ان کے پیچھے چلیں۔ یہ ہر جگہ سیرت اس لیے بیان کرتا ہوں میرے نوجوانوں، ان کو آئیڈیل بنا لو، ان سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا نہیں۔ ان کے پیچھے چلیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، ان کی اطاعت پہ فخر کریں، فخر کریں۔ آج کل ہمارے نوجوانوں نے ان کو آئیڈیل بنا رکھا ہے جن کو چلنے کا ہوش نہیں، کپڑا پہننے کا ہوش نہیں۔ پتہ نہیں یہاں تو نہیں دیکھا لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مالدار کا بیٹا ہے لیکن پینٹ پھٹی ہوئی پہنتا ہے۔ اگر باپ کے پاس پیسے نہیں کہا کہ نہیں مول صاحب آپ کو کیا پتا، ایک فیشن ہے۔ ارے یہ فیشن نہیں تھا میرے بھائی، یہ مجبوری تھی کہ
کہ فلم شوٹنگ کرتے ہوئے شراب کے نشے میں چلتے ہوئے وہ کہیں گر گیا, اس کی پینٹ پھٹ گئی اور اس کو فیشن بنا کے تجھے دے دیا, تو نے لے لیا. اس کو آئیڈیل نہیں بنا میرے بھائی, آئیڈیل بنا اس خوبصورت کو کہ ان سے زیادہ اللہ نے حسین کسی کو بنایا ہی نہیں. تو میں دوسری جو بات مولانا کا حکم تھا اس کی طرف آ رہا ہوں, وہ ہے کہ جو ہے قرآن کریم, یہ بھی قرآن ہے جو میں نے بیان کیا. امی عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی کی سیرت بتاؤ, نبی کا کردار بتاؤ, نبی کا گفتار بتاؤ, نبی کا کیریئر بتاؤ, نبی کے کریکٹر بتاؤ, تو کہنے لگی کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. فرمانے لگی کان خلقہ القرآن, سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے. تو یہ بھی قرآن ہے, لیکن ہم اس قرآن کی طرف آتے ہیں, اس قرآن کی طرف آتے ہیں جو یہاں پر بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ دوستو قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے, ہمارے لیے منشور حیات ہے, ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے, بلکہ ہمارے لیے آبی حیات.